صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین لعن اللہ علی اعدائهم اجمعین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑے عزیز، ارادہ کچھ اور تھا، لیکن ابھی حدیث کے ساتھ شریف کو سننے کے بعد ذہن میں آیا کہ میں اسی کو سرنامے کا نام قرار دیا جائے. اور ذاکر اول جناب سلطان بھائی کا وہ مصرع کہ جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا، بس اسی کی وضاحت کر کے میں جس کو تمام کروں گا. جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، میرا عقیدہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد نے اس آیت کو ایک نہ ایک بار سنا ضرور ہے اگر پڑھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ ہر شب جمعہ کم سے کم حدیث کیسا کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو سنا ضرور ہے، اور اتنی بار سنا ہے کہ معنی اور مفہوم سب ذہنوں میں واقعہ ترتیب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو حدیث کیسا شریف بھی ایک پیغام ہے. اگر سرسری طور سے سنیں گے تو باتیں ذہن میں نہیں آئیں. دیکھیے کسی کے گھر میں جو چادر ہوتی ہے، چادر یمانی یمن کی بنی ہوئی چادر تھی، عام چادر تھی، کوئی خاص چادر نہیں تھی جس کو رسول نے اپنے اعجاز سے بنوایا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھر میں آئے اور اس کے بعد چادر اوڑھ کے لیٹے. بڑے اختصار کے ساتھ دو جملوں میں بات کو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اور اس کے بعد ترتیب سے امام حسن اسلام کی آمد ہوئی اور سلام کیا اور اجازت لی اور زیرے کے ساتھ داخل ہوئے. امام حسین آئے، اجازت لی، زیرے کے ساتھ داخل ہوئے. مولا کائنات نے اجازت لی، زیرے کے ساتھ داخل ہوئے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ایک عام سی چادر تھی، جب اس میں اتنے لوگ آتے رہے تو یا تو چادر وسعت اختیار کرتی چلی گئی اور یا تو آنے والے ایسے تھے جو اس میں ضم ہوتے چلے گئے جو چادر کے نیچے پہلے. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی کی انگلی باہر نکلی ہو، کسی کا پیر باہر نکلا ہو، کسی کا لباس نظر آ رہا ہو. بس اب اسی چادر سے اگر آپ چاہیں تو آپ غور کر کے فیصلہ کر سکتے تھے کہ اہل بیت نوری تھے یا نہیں. بڑے اختصار کے ساتھ یہ جو ہم روز سنتے ہیں ہمارے سامنے کی بات ہے. تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نور تھے اور نور کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی. دیکھیے جب گھر میں کوئی بزرگ ہوتا ہے اور گھر میں والدہ بھی ہو تو بچے شیر ہوتے ہیں. والدہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بچوں کی حمایت کرتی ہے. اچھا، میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ مسجد میں رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں، اور رسول کے گود کے کھلائے ہوئے بچے حسنین جب دیکھتے ہیں کہ نانا سجدے میں ہے تو پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. دیکھیے عجیب نازک منزل ہے. کیا حسین کو عظمت نہیں معلوم تھی سجدے کی یا نماز کی اہمیت؟ حسین نے یہاں پہ اجازت نہیں مانگی، جبکہ گھر سے باہر تھے، مسجد میں تھے، اور لوگ تھے، عام مجمع تھا تو حسین کو جھجکنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے. آیا نانا کی مرضی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اجازت نہیں لی، پشت پہ سوار ہو گئے. دوسرا منظر میں نے زیر کسا میں دیکھا کہ گھر میں والدہ ماجدہ موجود ہیں جو ہمیشہ بچوں کی حمایت کرتی ہیں. اگر بغیر
داخل ہو جاتے تو کوئی ٹوکنے روکنے والا تھا؟ نہیں، وہاں رک گئے، سلام کیا، نانا جان کیا اجازت ہے کہ میں آ جاؤں داخل، زیرے کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ اب یہاں پہ یہ تضاد کیوں ہے؟ جہاں اجازت نہیں لینی چاہیے وہاں اجازت لے رہے ہیں۔ بھائی وہاں پہ عام مجمع تھا، نماز پڑھا رہے تھے، کہنے کا کوئی اجازت نہیں لی، سیدھے پشت پہ سوار۔ اچھا پشت پہ سوار ہو گئے تو رسول خدا کو اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، رسول خدا بھی سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اب یہ طول کیوں دیا جا رہا ہے؟ جناب عظمت نماز کو رسول سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، رسول کا ارادہ نہیں تھا طول دینے کا، رسول بھی مجبور تھے کیونکہ ہاتھ پہ جبریل کا ہاتھ تھا اور آواز آئی کہ یا رسول اللہ جب تک خود سے نہ اتر جائیں تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ میں نے کہا ہے جبریل یہ نماز کی عظمت ہے، حسین پشت پہ سوار ہے، کہاں نادان یہی حسین تو ہوگا جو نماز کو بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ مشیت حسین کو پہچنوا رہی ہے، نہ کہ نماز کی اہمیت کو۔ مشیت جو ہے حسین کی عظمت کو بتا رہی کہ دیکھو حسین وہ ہے کہ اگر پشت پہ آ جائے تو سجدے کو طول دیا جاتا ہے، اور یہاں گھر میں جب آئے تھے تو یہاں منظر دوسرا تھا، یہاں بتانا یہ تھا کہ رسالت اور اہل بیت کون سے ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جو بغیر اجازت کے زیر کسا نہیں داخل ہو سکتے۔ حسین چاہتے تو داخل ہو جاتے لیکن اور لوگوں کو موقع مل جاتا، گھر میں اور لوگ بھی تھے، موقع مل جاتا کہ چادر اٹھاؤ چلے جاؤ، نہیں اب اجازت لینا پڑے گی، جس کو ملے گی پرمیشن وہی اندر جا سکتا ہے۔